إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يحييني والذي هو يحيي ثم يميت والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ میں ہم نے کرونا وائرس کے تعلق سے جو ہدایات ڈاکٹروں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو دی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے ہماری اسلامی تعلیمات میں، ہمارے دین کی احکام میں صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت کا نظام ہمیں دیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا تھا کہ خود ہی ایک نظام ہمارے پاس ہے. اگر ہم خود اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور صبح اور شام طہارت اور پاکی کے نظام پر کو اپنائے تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے ڈرنے کی خود ہی ضرورت نہیں ہوگی. پچھلے ایک ہفتے میں اس بیماری نے دنیا میں جو شکل اختیار کی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بیماری کو لے کر جو خوف کا ماحول پوری دنیا کے اندر ہے، اور جس طرح ہماری دنیا کے مشغولیات و معمولات پر اس کے اثرات پڑے ہیں، اس سب حقیقت میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑے عبرت نصیحت کی چیزیں. کئی پہلو ہیں اس پر غور کرنے کے، کئی چیزیں ہیں اس تعلق سے غور کرنے کی. آج ہم مسلمان اپنے دین سے دور، دین کی تعلیمات کو بھولے ہوئے طرح طرح کی سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، اور دوسروں کی طرح اپنے موبائل کے ذریعے وہ چیزیں خود پھیلانے کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے عقیدہ و ایمان کے خلاف. ایک مسلمان دنیا میں دنیاوی چیزوں سے خوف کھا کر زندگی نہیں گزارتا ہے. اس کے دل میں خوف صرف اپنے رب کا ہوتا ہے، اس کی نظر صرف اپنے رب کے نظام پر ہوتی ہے. جس رب پر وہ ایمان لایا ہے، اس رب کی قوت عامہ
عظیم قدرت اور اس کی مشیت اور ارادے کو سمجھنے پر یہ عام وبا، جسے عام وبا کہا گیا ہے اس کرونا وائرس کو، اس طرح کی عام وبا ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا میں ہے. اس کے پہلے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی یہ عمومی ہلاکت والی بیماریاں پیدا ہوتی رہی ہیں. اور اسی لیے جب ہم حدیث کی کتابوں کو چھانتے ہیں، حدیث کے مجموعے کو چھانتے ہیں، تو وہاں بیماری اس کے علاج کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں بھی ایک بیماری کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے. کیا ہے؟ تعاون کی بیماری ہے، جس کے بارے میں ہم سب سنتے رہتے ہیں. اگر حدیثیں پڑھی ہیں، تاریخ اپنی پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں ضرور ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہوں. تعاون حقیقت میں ایک بیماری کا نام ہے، لیکن علماء نے شرح حدیث نے اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان کو صرف تعاون کے ساتھ نہیں خاص مانا، بلکہ اسی کے مشابہ جو بیماریاں ایسی ہیں جن میں عام ہلاکتیں ہو جائیں، وہ بیماری جب پھیلے تو بڑے علاقے میں پھیل جائے اور اس سے عمومی ہلاکتیں اور موتیں بہت زیادہ ہو جائیں، جن کو وبا کہتے ہیں، عربی میں بھی ان کو وبا کہتے ہیں، ان پر بھی ان حدیثوں کو معمول کیا ہے. جس طرح تعاون میں عام بہت بڑی ہلاکت ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں ایک ہی بیماری میں جب پھیلتی ہے، تو اسی طرح اور جو بیماریاں ہیں جن کو وبا کہا جاتا ہے عربی میں، ان میں بھی وہی حالت ہوتی ہے. تو مشابہت کی وجہ سے جو تعاون کے سلسلے میں حدیث ہے اس کو عام وبائی بیماریوں پر لوگوں نے محمول کیا. آئیے اس سلسلے میں ایک دو حدیث جمعہ کے اس مختصر وقت میں ہم ذکر کرتے ہیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بیماری کے تعلق سے، ایسی وبائی بیماری کے تعلق سے کیا ہمیں ہدایت کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا. غور کیجئے، بہت چھوٹی عمر کی تھی، لیکن تعاون کو سنا ہوگا تبھی تو پوچھا. عام وبائی بیماری کے بارے میں کچھ سنا ہوگا تبھی تو پوچھا، اس کا ذکر ہوا ہوگا ان کے ہاں، تب اس کی جانکاری تھی اور اسی لیے پوچھا انہوں نے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس تعاون کی بیماری کو پچھلی جو قومیں تھیں ان میں عذاب کے طور پر بھیجتا تھا. ان کے اوپر جب عذاب آتا تھا تو عذاب کی مختلف شکلوں میں ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین تعاون کی بیماری ان کے اوپر بھیج دیتا تھا جس سے بہت ساری موتیں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیلی تو کئی ہزار آدمی 2-3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے. کہا کہ اللہ رب العالمین پچھلی قوموں کے لیے اس تعاون کی بیماری کو عذاب بنا دیا تھا، لیکنہا رحمت للمؤمنین، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے، ہم امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے اس کو رحمت بنایا. آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے شہر میں ہو جہاں تعاون کی بیماری پھیلی ہو اور وہ اسی جگہ ٹھہرا رہے، تعاون کی بیماری آئی، ڈر لگے گا کہ ہم بھی اسی میں نہ چلے جائیں، لیکن آدمی اسی جگہ جہاں بیماری آئی ہے دیکھ رہا ہے اور وہاں ہے تو اسی جگہ اگر ٹھہرا رہے، صابرا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ. 2 شرطیں آپ نے ذکر کی. ٹھہرا رہے کس نیت سے؟ کس ایمان اور عقیدے سے؟ صابرا، اللہ پر توکل اعتماد کر کے صبر کرتے ہوئے، جزا فضا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اگر مجھ کو ہوگی تو کیا ہوگا، اگر میرے خاندان میں آگے تو کیا ہوگا. صابرا، صبر کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے، یعلم، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ مجھ کو وہی ہوگا جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ صبر کرتے ہوئے، جزا وزا نہ کرتے ہوئے، بغیر قلق اور جزا کے، اور اس ایمان و یقین کے ساتھ ٹھہرا رہے، اس توکل کے ساتھ ٹھہرا رہے کہ ہمیں وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا، لکھا ہوا ہے.
فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑی بشارت آپ نے دی ایسے آدمی کے لیے، ایسے مومن کے لیے بہت بڑی بشارت آپ نے دی. کیا کہا؟ اس کے لیے شہید کے درجے کے برابر درجہ، اس کے لیے شہید کے ثواب کے مثل برابر ثواب ہو. غور کیجئے، پہلی بات تو یہ کہی کہ تعاون پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، لیکن اس امت میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ نے اسے رحمت بنایا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں کہ رحمت اس لیے اس کو کہا کہ اس ہر بیماری، جو بھی بیماری مسلمان کو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے مسلمانوں کے لیے کہ بیماریوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو اللہ رب العالمین درجات کی بلندی، اپنے ہاں درجات کی بلندی اور گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بنا دیا. غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی آپ کا صحابی بیمار ہوتا، آپ کو خبر لگتی، آپ جاتے اس کے ہاں عیادت کے لیے، اس کے سر کے پاس بیٹھتے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. مریض کی عادت ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ آپ مریض کی عادت آپ کی خاص عادت تھی. جاتے اس کے بعد بیٹھتے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور اطمینان دینے کے لیے کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیماری آئی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے اور دوسری بہت ساری گندگیوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی. طہور انشاءاللہ، یہ پاکی ہوگی تمہارے لیے. تو اللہ نے بیماریوں کو مسلمان کے لیے طہارت، فطری طہارت اور باطنی طہارت کا ذریعہ اللہ نے اس سے بنایا، رحمت للمؤمنین کا. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور لکھتے ہیں جو بہت غور طلب ہے آج کے وقت میں. وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پوچھے کہ کیا اس تعلق سے تمام مسلمان برابر ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی کا عمل ایک جیسا نہیں ہے. کیا گنہگار، گناہ کرنے والا اور ایک نیک نمازی، نیک عمل صالح والا آدمی، دونوں اس سلسلے میں برابر ہوں گے، شہید کا درجہ پائیں گے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص صاف طور پر کہا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا وہ لوگ جو دنوں رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، دنوں رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دنوں رات اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان اور عمل صالح کی صفت سے متصف ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں، کیا وہ اور جو گنہگار وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو واقعی ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں. اور رحمت کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التعاون شہادت لکل مسلم، التعاون شہادت لکل مسلم، تعاون ہر مسلمان کے لیے شہید کا درجہ دلانے والے. تعاون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہید کا درجہ دلانے والی ہے. گویا یہ بشارت ہے مسلمان کے لیے. اگر یہ بیماری آ گئی کسی مسلمان کو تو یہ اس کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا یہ حدیث جہاں آپ کا فرمان ہے، اللہ کا وہ حکم ہے کہ شہادت ہے. اور اسی لیے جب تعاون کی بیماری، میرے بھائیوں غور کرو، جب یہ تعاون کی بیماری پھیلی تھی شام میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے، اس تعاون کی بیماری میں 30,000 کوئی کہتا ہے، کوئی 50,000 کہتا ہے کہ مسلمان شہید. اسی بیماری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے، وہ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے کئی اجلہ صحابہ کرام کی ابھی انتقال ہوا تھا. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سامنے رکھ کر کس طرح اس کو لیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ابھی جب بیماری نہیں لگی تھی اور بیماری پھیل رہی تھی تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے لشکر والوں کے ساتھ، مسلمان جو تھے اس وقت ان کے ساتھ، ان کے درمیان خطبہ دیا. خطبہ دیا تو کیا کہا تھا
اس خطبے میں انہوں نے کہا تھا ان هذا الوجع رحمت لنا ووصیۃ لنبینا ودعوت لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ بیماری جو بیماری پھیل رہی ہے اس سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے. یہ بیماری جو ہمارے اندر پھیل رہی ہے اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور نہ اس کے سلسلے میں جزا فضا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے اور ہمارے نبی کی دعا ہے، اور ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان میں کتنے اسی میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس لیے اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اس کے بعد وہ اسی میں جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہا کہ یہ اس بیماری کا تقاضا یہ ہے کہ تم صحیح مسلمان ہو جاؤ. اقیم الصلاۃ، کہا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے تعلقات کو درست کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کرو، اپنے درمیان کسی کو دھوکہ نہ دو. دین کی طرف لوٹنے کی تنبیہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہا بتلاؤ اگر کوئی آدمی 1000 سال تک زندہ رہے، 1000 سال تک زندہ رہے، تب بھی وہ اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس ٹھکانے کی طرف میں اب جا رہا ہوں. کو لگ گیا تھا کہ طاعون کی بیماری اس میں مبتلا ہو گئے، اب بچیں گے نہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال تک کوئی آدمی زندہ رہے تب بھی اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس ٹھکانے کی طرف میں اب جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر موت لکھ دی ہے. لأن اللہ كتب الموت على بنی آدم فهم میتون. کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے تمام بنی آدم پر موت لکھی ہے اور سب کے سب مریں گے، سب کے سب اس دنیا سے جائیں گے. لہذا عقل مند، سب سے عقل مند وہ ہے اتبعهم لربه. کہا سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کے لیے تیاری کرے، اس دنیا سے جانے کے لیے تیاری کرے، اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرے اور اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرے. غور کرو کس طریقے پر انہوں نے لیے اس بیماری کو جو مہاماری تھی اس زمانے میں بھی ان کے سامنے، اور جس میں خود ان کے لڑکے شہید ہوئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے اکثر اولاد اسی بیماری میں ان کے سامنے اس دنیا سے گزر گئی اور وہ بھی اسی میں مبتلا ہوئے. مبتلا ہونے کے بعد جب موت سامنے دکھا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اس کو کیسے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور اگر واقعی نہ ڈرے، کیا کہا گیا؟ اگر واقعی نہ ڈرے اور اس جگہ باقی رہے جس جگہ بیماری پھیلی ہے، 2 شرطوں کے ساتھ صبر کرے. مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار آزمائش کے وقت ہم سب اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو مسلمانوں کے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے. آزمائش کی یہ جگہ ہے اور آزمائش کی گھڑیاں مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے آئیں گی. کبھی موت کی کثرت ہوگی، کبھی بیماری کی کثرت ہوگی، کبھی روزی کی تنگی ہوگی، کبھی اور کچھ ہوگا. اور حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے آزمائش ہی ہوتی ہے. ایک کافر کی سوچ کچھ اور ہو سکتی ہے اس کے لیے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سوچ یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کچوکا دیا جا رہا ہو، اس کو ابھارا جا رہا ہو، اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہو کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کا حق کتنا ادا کرتے ہو. یہ ایک طرح سے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. اس آزمائش کی گھڑی میں اگر آدمی صبر و شکر کے ساتھ رہے تو یہی مومن کی سب سے بڑی شان ہوتی ہے. صابرا، اسی کا مظاہرہ کیا تھا صحابہ کرام نے دمشق اور شام کے اندر. صابرا یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتبہ اللہ لہ. اس یقین کے ساتھ دوسری چیز یہ یقین ہو قضا و قدر پر ایمان، یہ مومن کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر کسی آدمی کا اپنے تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. قضا و قدر پر ایمان یہی مومن کے دل سے دنیا کا خوف نکالتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. وہ اس بات کو بار بار دہراتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہی وہ ذات ہے کہ بیماری بھی پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو بیماری سے شفا بھی دیتا ہے. آج دنیا اس بیماری کے خوف سے پوری طور پر ہلی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کا حکم ہو، وہ چاہے اس کی مشیت ہو، اس کا حکم ہو، تو صرف لفظ کن اس کے لیے کافی ہے، دنیا سے بیماری خود بخود ختم ہو جائے. اس طاقت پر میرے بھائیو ایمان رکھیے، اللہ کی اس قدرت پر ایمان رکھیے، اس قدرت پر، اللہ کی اس قدرت پر ایمان رکھیے.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا گیا، وہ کیا سکھایا گیا. يَعْلَمُ أَنَّهُ لَن يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ. اس یقین کے ساتھ کہ اس کو نہیں پہنچے گا، نہیں ہوگا مگر وہی جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھا ہے. تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے لیے شہید کے درجے، شہید کے ثواب کے برابر. اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آیا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کہ نہ ہو، اس بیماری میں اس کا انتقال ہو کہ نہ ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں 3 درجے ہیں. اس حدیث کے مطابق 3 درجے بنتے ہیں. ایک درجہ تو یہ کہ آدمی اس بیماری میں تعاون میں مبتلا ہو جائے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بشارت دی گئی ہے بلا شبہ وہ اسے حاصل ہوگی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کا علاج ہو اور وہ اچھا ہو جائے، تو وہ بھی اس میں داخل مانا جائے. اس لیے کہ اس نے صبر کیا، قضا و قدر پر ایمان رکھا اور اللہ کا حکم کو مانا. اس جگہ ٹھہرنے کا جو حکم ہے جو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم اگر ایسی جگہ ہو جہاں تعاون پھیل رہا ہو تو اس جگہ سے نہ نکلو، اور اگر اس جگہ کے باہر ہو، ایسی جگہ ہو جہاں تعاون ابھی نہیں پھیلا ہے، تو جہاں پھیلا ہے وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ. یہ بھی میرے بھائیو ایک غور کرنے کی چیز ہے. ایک طرف توکل کہا کہ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتبہ اللہ، یہ توکل ہے. ایک مسلمان کا توکل ہے کہ ہمیں وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے. لیکن دوسری طرف احتیاط کا بھی آپ نے حکم دیا اور تعلیم دی کہ جہاں یہ بیماری ہے وہاں تم نہیں گئے ہو، تم وہاں نہ جاؤ، بچو، یہ بیماری تمہارے اندر نہ پھیلے. اور اگر اس جگہ ہو تو وہاں سے نہ نکلو تاکہ بیماری دوسری جگہ تمہارے ذریعے دوسرے منتقل نہ ہو. یہ احتیاط بھی ہے. دونوں چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی، احتیاط بھی اور توکل بھی. اور یہی توکل ہے جو آدمی کے اندر خوف اور ڈر ختم کرتا ہے. ایک مسلمان کے اندر خوف اور ڈر ختم کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے واقعی اسی بیماری میں ہماری موت لکھی ہے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے، اور اسی لیے اس کی معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ گھبرا کر آٹے اور کھانے کو اکٹھا نہیں کرنے لگتا ہے، وہ گھبرا کر ادھر ادھر غلط باتیں نہیں پھیلانے لگتا ہے، وہ گھبرا کر الٹی پلٹی باتیں نہیں کہتا ہے، بلکہ اللہ پر توکل اعتماد کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. دعائیں کرتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص والجنون وسیء الاسقام. آپ یہ دعا کرتے تھے بیماری کے تعلق سے بھی. کیوں؟ بیماری دینے والا وہی ہے. وہ اگر پناہ میں رکھے تو آدمی خود پناہ میں ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من الجذام، اے اللہ میں کوڑ سے، بیماری کوڑ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. سفید داغ کی بیماری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جنون، پاگل پن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وسیء الاسقام، اور تمام قسم کی بری بیماریاں جو عام ہو جائیں، جو بہت زیادہ ہلاکت، موت کا سبب بن جائے، ایسی تمام بیماری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر واقعی ہمیں اس کا علاج چاہیے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو اپنائیں. آپ رات میں سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے خود. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. زندگی بھر آپ نے اس کو اپنایا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور وضو کی حالت میں سوتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد آپ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں 3 بار پڑھتے، اپنے ہاتھ پر پھونکتے اور پورے بدن پر پھیرتے تھے. فرماتی ہیں کہ جب آپ کمزور ہو کے بیماری بڑھ گئی اور نہیں کر سکتے تھے تو میں پڑھ کر اپنے آپ کے ہاتھ پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کو اوپر پھیرتی. یہ بیماری سے بچنے کا بھی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری طب کے باب میں ذکر کیا ہے کہ بیماری کا ایک علاج یہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے.
ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ کر دے رب العالمین. بیماری کے تعلق سے جو خوف پھیلا ہوا ہے رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ کر دے. اس پریشانی کے ماحول میں ہمارے اندر ایسی ایمانی طاقت پیدا کر دے کہ ہر پریشانی کا ہم مقابلہ کر سکے. رب العالمین بیماریوں سے تیری پناہ ہم چاہتے ہیں, ہر قسم کی بیماریوں سے تیری پناہ ہم چاہتے ہیں. ہمارے ملک کو, ہمارے وطن کو, تمام مسلمانوں کو اور اپنی تمام مخلوقات کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دے. رب العالمین ہم کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دے. ہمیں جو بیمار ہے رب العالمین ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. جو پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے. رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کو ان کی پریشانی سے دور کر دے. رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے, ہر قسم کی پریشانی سے ہم کو محفوظ کر دے. رب العالمین تیرے ہی ہم بندے ہیں, تیرے ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, تیری توحید کا گن گاتے ہیں. رب العالمین ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو پریشانی میں, آفتوں میں نہ مبتلا کر. رب العالمین ہم ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما دے. رب العالمین دعاؤں کو سننے والا, گناہوں کے معاف کرنے والا تو ہی ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بخشش فرما دے, ہم کو محفوظ فرما دے, ہمیں عافیت کی زندگی عطا کر, صحت و عافیت کی زندگی عطا کر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. میرے بھائیوں, ان حالات کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے کو قریب کریں, اس کی طرف رجوع کریں, اس کے دربار میں لوٹیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہماری مسجد نمازیوں سے بھر جانی چاہیے. ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. یہ پریشانی صرف کسی قوم کے لیے نہیں, کسی خاص طبقے کے لیے نہیں. یہ پریشانی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر ہے. اور مسلمان کی ذمہ داری اس تعلق سے سب سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اللہ کا دین ملا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے, اللہ کی طرف سے اسے وہ طریقہ ملا ہے جس سے وہ ان بیماریوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اس لیے موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہم لوٹیں, گناہوں سے توبہ کریں, صدقہ و خیرات کریں, اور اس سلسلے میں جو ضروری احتیاط ہے وہ بھی اختیار کریں تاکہ ہماری طرف سے دوسری قوم کو, اپنے برادران وطن کو غلط پیغام نہ جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.